بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں حج کی اقسام کے بارے میں اور سب سے افضل حج کون سا ہے، اور اسی طرح سعودی عرب میں جو مقیم حضرات ہے وہ کون سا حج کریں، مکہ مکرمہ میں جو مقیم حضرات ہے وہ کون سا حج کریں، اور اس کے بعد نمبر وار تینوں حج کے جو حج کی اقسام ہیں ان کے نمبر وار ان کا تفصیل سے انشاءاللہ طریقہ بھی بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حج کی اقسام کتنی ہیں۔ تو حج کی اقسام جو ہے وہ تین ہے۔ سب سے پہلے ہے حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، اور تیسرا ہے حج قران۔ ہمارے جو پاکستان سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جنوب ایشیا سے جتنے بھی آنے والے حضرات ہوتے ہیں حج کے لیے وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ کسی کسی کو جو ہے جو اپنے ذاتی علم کی بنا پر وہ حج قران بھی کر لیتے ہیں، حج افراد بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی قافلے آتے ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش وغیرہ سے، وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں اور حج تمتع کی نیت ہی کر کے آتے ہیں۔ اب ان تینوں حجوں میں سب سے افضل حج کون سا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل حج حج افراد ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے۔ اب یہ تو ان کی آپس میں مختلف رائے ہیں ائمہ حضرات کی، لیکن آپ کو کوئی بھی حج نصیب ہو اور آپ کر سکتے ہیں تو کریں، حج ہی ہوتا ہے، اور ان مسائل میں آپ زیادہ پھر نہ پڑھیں۔ آپ حج افراد کرنا چاہے تو وہ بھی حج ہے، اور حج تمتع کرنا چاہے تو وہ بھی حج ہے، حج قران کرنا چاہے تو وہ بھی حج ہے۔ تینوں حج میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ آپ کو حج نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور چاہے وہ حج افراد ہو، حج تمتع، حج قران ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں جو مقیم حضرات ہیں وہ کون سا حج کریں؟ سعودی عرب میں مقیم حضرات کیونکہ محنت مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے پیسے بہت مشکل سے بچا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حج کریں اور یہ سعادت ہمیں نصیب ہو کہ سعودیہ میں رہتے ہوئے یہ سعادت سے محروم رہے، تو یہ بہت ان کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو سعودیہ میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، میرا ان کو یہ مشورہ ہے، مسئلہ نہیں ہے، نہ حکم ہے، یہ مشورہ ہے ان کے فائدے کی خاطر کہ وہ حج افراد کی نیت کریں۔ اس میں ان کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اعمال کی کمی ہے اس میں، اور دوسرا ان کے مالی فوائد اس کو بچیں گے، کیونکہ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی، اور باقی دو حجوں میں، حج تمتع میں اور حج قران میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ حج تمتع یا حج قران کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو حج کے بدلے، حج تمتع کے بدلے اور حج قران کے بدلے قربانی دینی پڑے گی، لیکن حج افراد میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کے، یا آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو پھر حج افراد میں آپ پہ قربانی واجب نہیں، بس بال منڈوائے اور احرام کھولے۔ لیکن اگر آپ حج افراد کرتے ہیں اور صاحب نصاب ہے، یعنی آپ کی قربانی کی وسعت ہے، تو پھر آپ قربانی کریں، وہ الگ چیز ہے جو عید کی قربانی ہے، لیکن حج کے بدلے میں آپ پر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک مالی فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اعمال بھی کم ہے، یعنی حج افراد میں عمرہ نہیں کرنا پڑتا، اسی طرح جو ہے صفا مروہ اور دوسرے طواف وغیرہ بھی آپ پہ بہت کم ہو جاتے ہیں، جبکہ حج تمتع اور حج قران میں یہ سب کچھ آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مقیم حضرات جو ہے اور جتنے بھی رہائشی ہے وہ حج افراد ہی کریں گے، ان پہ حج تمتع اور حج قران نہیں ہے۔ حج تمتع اور قران باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، جو مکہ سے باہر رہنے والے، حدود حرم سے باہر رہنے والے ہیں۔ لیکن اگر حدود حرم سے باہر رہنے والے بھی حج افراد کی نیت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ حج جو ہے افراد کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن حج افراد میں یہ ہے کہ آپ جب احرام کے حج باندھ کر آئیں گے تو اسی احرام کی حالت میں رہیں گے۔
لیکن حج افراد تب ہی آسان رہتا ہے جب آپ بالکل حج کے قریب کے دنوں میں آ جائیں، کیونکہ 8 ذی الحج کو حج شروع ہوتا ہے، تو اگر آپ 8 ذی الحج کو آ جائیں مکہ میں اور حج افراد کی نیت کر لیں تو یہ سب سے افضل چیز ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ زیادہ پہلے آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر 5-6 دن پہلے، ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ پہلے، اور حج افراد کی نیت کی ہوئی ہے، تو آپ کو احرام کی حالت میں ہی رہنا پڑے گا، احرام پھر نہیں کھول سکیں گے۔ اور اگر آپ احرام کھولنا چاہیں گے تو پھر آپ کو یہ جو ہے دم دینا پڑے گا اس کا، اور پھر یہ آپ کا حج افراد نہیں رہے گا بلکہ حج تمتع بن جائے گا، اور پھر آپ کو جو ہے اس کی قربانی کی دینی پڑے گی، حج تمتع کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ کل ہم حج افراد کا طریقہ بیان کریں گے جو بہت ہی آسان ہے، اور اللہ جس کو یہ سعادت نصیب کرے، خصوصاً سعودی میں جو رہنے والے ہیں اور مکہ مکرمہ، تو حج افراد کی نیت کرے جو ان کے لیے افضل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔